بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا 300 افراد پر مشتمل ایک لشکر روانہ فرمایا سمندر کے کنارے 300 افراد پر مشتمل ایک لشکر ایک قافلہ روانہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب 300 افراد جو ہے وہ حضرات صحابہ کرام ہی تھے اور یہ کہ ان کا امیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرماتے وقت کھجوریں جو ہیں وہ ایک تھیلی کے اندر بطور توشے کے عطا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو۔ اب 15 روز کا ان کا وہاں پر قیام ہوا اور تھیلی کے اندر جو کھجوریں وغیرہ تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ اب اسی قافلے کے اندر، اسی لشکر کے اندر حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بھی تھے۔ اب امیر قافلہ سے انہوں نے فرمایا کہ روزانہ کے اعتبار سے 3 اونٹ جو ہیں وہ ذبح کیے جائیں، جتنے بھی صحابہ کرام جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے کھانے کے لیے، اور وعدہ یہ کیا ان سے کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو وہاں پر جا کر ان کی قیمت ادا کی جائے گی۔ اب کھجوریں تو ایک تھیلی کے اندر تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور توشے کے جو مرحمت فرمائی تھی وہ ختم ہو گئیں۔ اب سواریاں کر کے اونٹوں پر جو ہے وہاں پر پہنچے تھے۔ اب یہ ہے کہ توشہ ختم ہونے کے بعد حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وعدے پر کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو وہاں جا کر جتنے بھی یہاں اونٹ ذبح ہوں گے، روزانہ کے اعتبار سے 3 اونٹ ذبح ہوتے تھے، ان کی قیمت وہاں جا کر میں ادا کروں گا۔ اب کچھ ہی دن کے اندر امیر قافلہ نے یہ کہہ کر منع فرما دیا کہ جب ہم واپس جانا چاہیں گے تو اب یہ کہ ہمارے پاس سواریوں کے جانور نہیں ہوں گے، تو اس وجہ سے کیا کہ جانور ختم ہو جائیں گے اور ہم واپس سفر نہیں کر سکیں گے، جا نہیں سکیں گے، تو اونٹ ان کو خرید کر ذبح کرنا یہ رہنے دیں۔ اب صحابہ کرام کے پاس فردن جو کھجوریں وغیرہ تھیں، اب امیر قافلہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جمع فرما کر ایک تھیلی کے اندر جمع کر کے رکھ دی۔ اب یہ کہ جماعت بھی کیسی عظیم جماعت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو، اس لشکر کو روانہ فرمانے والے، اور حضرات صحابہ کرام جو اپنی ہر چیز سے، اپنی جان و مال، اپنی بیوی بچوں سے، ہر چیز سے زیادہ جو ہے وہ عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر اپنی جان نچھاور کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے والے ایسے لوگ۔ اب یہ کہ جب ان کے پاس آخر میں توشے کے اندر اپنے پاس فردن جو کھجوریں وغیرہ بچی تھیں وہ بھی جمع کر لیں۔ اب روزانہ کے اعتبار سے یہ ہوتا کہ ایک کھجور ایک صحابی کو ملتی جس پر انہوں نے پورا دن گزارا کرنا ہوتا تھا۔ اب یہ وقت بھی صحابہ کرام نے دیکھا کہ صبح کو ایک کھجور کھائی اور اس کی گٹھلی وغیرہ کو چوس کر جو ہے وہ پورے کا پورا دن گزارتے تھے، رات تک پوری ایک کھجور پر جو ہے ان کا وہ گزر بسر ہوتا تھا۔ اب یہ وقت بھی صحابہ کرام نے گزارا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ سورہ علم نشرہ کے اندر فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد انسان کے لیے جو اللہ پاک نے آسانی رکھی ہے۔ اب سمندر میں سے ایک اتنی بڑی مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی صحابہ کرام کو، 18 روز تک اس میں سے کھاتے رہے، 18 روز تک اس میں سے کھاتے رہے صحابہ کرام۔ جب واپس جانے لگے اس وقت بھی توشوں میں اس مچھلی کا گوشت جو ہے وہ ساتھ تھا صحابہ کرام کے۔ اس مچھلی کا نام جو ہے وہ عنبر تھا، اور یہ واقعہ جو ہے وہ سریۃ العنبر کے نام سے مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قافلہ روانہ فرمایا تھا سن 8 ہجری رجب کے مہینے میں۔ اب تمام کے تمام صحابہ کرام کے توشوں کے اندر اب وہ عنبر نام کی جو مچھلی تھی اس کا گوشت موجود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس آئے، مدینہ منورہ پہنچے صحابہ کرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے یہ واقعہ جو ہے وہ تفصیلاً بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں وہ ایک رزق دیا گیا، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اب پہلے شروع کے اندر صحابہ کرام نے جو تنگی کاٹی، ایک تو موقع بھی ایسا تھا کہ جنگ کی ایک صورت، اس کے اندر یہ کہ انسان کو طاقت وغیرہ بھی چاہیے ہوتی ہے سب کچھ، لیکن یہ کہ کھانے کے اعتبار سے جو ہے یہ حضرات جو ہے کبھی اونٹ کا گوشت وغیرہ میسر ہو جاتا وہ کھا لیتے، وگرنہ تو کیا ہوتا کہ ایک ایک کھجور پر جو ہے وہ پورے کا پورا دن بھی ان کو گزارا کرنا پڑتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے شاگردوں کو بتلایا، انہیں سنایا۔ اب یہ کہ انسان کے سامنے جب کوئی ایسا واقعہ آتا ہے تو انسان شش و پنج کے اندر مبتلا ہوتا ہے، حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی کہ اتنا بڑا ایک لشکر 300 افراد پر مشتمل، اب یہ کہ حالت جنگ کے اندر، اور یہ کہ انسان کو قوت اور طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایسے موقع پر، اب ایک کھجور جو ہے وہ کہنے کو تو ایک مختصر سی بات ہے، اور پورے کا پورا دن اور رات کا گزر بسر صرف اسی ایک کھجور کے اوپر ہو، کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے یہ وقت بھی گزارے، یہ مشقتیں تکلیفیں بھی برداشت کیں،